کئی لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلے. علقمہ ایک کھوجی تھا جو پیروں کا نشان دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ یہ کس کا پیر ہے اور کس طرف جا رہا ہے. علقمہ نامی کھوجی کو امیہ بن خلف، عتبہ اور شیبہ ان لوگوں نے کہا کہ تو کوئی کھوج نکال. یہ چند کافر اکٹھے ہو کے علقمہ کے پاس گئے. علقمہ حضرت صدیق اکبر کے گھر کے گرد چکر لگاتا ہے، پھر وہ پیر کا نشان چلاتا ہے اور وہ ان کافروں کو لے کے جبل سور تک آ گیا کہ یہاں تک پیر کا نشان پہنچتا ہے. پھر وہ پہاڑ چڑھا اور پہاڑ چڑھتے چڑھتے ان کافروں کو ساتھ لے کے پیروں کے نشانوں پر غار کے دہانے تک پہنچ گیا. باہر ہی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آواز اندر پہنچی تو سیدنا صدیق اکبر گھبرا گئے، پریشان ہوئے. سیدنا صدیق اکبر گھبرائے ہیں، پریشان ہوئے ہیں، لیکن اپنے لیے نہیں، حضور کے لیے. اگر انہیں اپنی جان کا ڈر ہوتا تو رات کی تاریکی میں حضور کے ساتھ نکلتے ہی نہ. خطرناک ترین رات میں جو حضور کے ساتھ نکلے ہیں وہ اپنی جان لٹا چکے ہیں. انہیں اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ تو لٹا چکے اپنی جان حضور پہ. اب پریشان تھے کہیں رسول اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو گھبرا کے عرض کیا، یا رسول اللہ دشمن غار کے دہانے تک پہنچ گیا ہے، اگر انہوں نے پیروں کی طرف جھک کے اندر دیکھا ہم نظر آ جائیں گے. صدیق اکبر تو گھبرائے ہیں، پر میرے آقا کریم نے بڑے اطمینان سے، بڑے تحمل سے، بڑے ٹھہراؤ سے صدیق اکبر کی چھاتی پہ ہاتھ رکھے اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، نہ پریشان ہو، نہ غم کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جو حضور نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، نہ گھبراؤ، یہ کلے میں فرمایا یا غار میں؟ اس کا کوئی دروازہ بھی تھا؟ بندہ کلے میں ہو، موٹی موٹی دیواریں ہوں، بڑے بڑے دروازے ہوں، کلے میں بیٹھ کے بندہ کہہ سکتا ہے باہر دشمن آ گیا، تو کلے میں بیٹھا ہوا بندہ کہہ سکتا ہے کوئی بات نہیں، ہمارے پاس 2 مہینے کا راشن بھی ہے، فوج بھی ہے، دشمن کو باہر کھڑا رہنے دو، کوئی فکر کی بات نہیں، ہم دروازہ ہی نہیں کھولیں گے. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، 2 مہینے کئی کلوں کے باہر لشکر کھڑے رہتے تھے، جنگ نہیں تھی شروع ہوتی. تو 2 مہینے میں ہم کوئی اور راستہ سوچ لیں گے، طریقہ بنا لیں گے. حضور کلے میں تھے یا غار میں؟ دروازہ بھی تھا؟ اندر لشکر کتنا تھا؟ صرف ایک غلام تھا، کوئی لشکر. اندر اسلحہ کتنے آپ کے پاس؟ اسلحہ بھی کوئی نہیں. غار ہے، دروازہ کوئی نہیں، لشکر کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، تنہا ہے. پھر کیسے اطمینان سے فرما رہے ہیں نہ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضور نے خدا دکھا نہیں دی. کافر ہم سے پوچھتے ہیں نا، اس دور کے ملحد بھی پوچھتے ہیں دکھاؤ خدا کہاں ہے، آؤ دیکھو خدا. اب بھی کسی کو خدا نظر نہ آئے، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ورنہ حضور نے تو غار سور میں خدا دکھا دیا ہے. اگر کوئی ظاہر بین ہوتا، اسباب پہ اعتماد کرنے والا ہوتا، جس کی نظر صرف دنیا کے اسباب پہ ہو، اس حالت میں وہ بندہ گھبرا جاتا، اس سچویشن میں وہ بندہ پریشان ہو جاتا. جس کی نظر صرف اسباب پہ ہو وہ اس حالت میں پریشان ہو جاتا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی قلعہ ہے، نہ لشکر ہے، نہ اسلحہ ہے، اور دشمن ہمارے سامنے آ گیا ہے، ہم اس کی آنکھوں کی رینج میں ہیں، اب ہم نہیں بچ سکتے. کوئی اور ہوتا تو گھبرا جاتا، پر یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں. اس گھبراہٹ کے موقع پر رسول نے جو اطمینان والا جملہ بولا ہے، یہ حضور کی صداقت کی گواہی ہے، یہ نبوت کی سچائی ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر نہ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ.